جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عربین سی میں سائیکلون بیپرجائے آیا ہوا ہے، تو آج اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ سائیکلون ہوتا کیا ہے اور اس سائیکلون کو بیپرجائے کا نام کیوں دیا گیا ہے، اور سائیکلون بیپرجائے کی لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے۔ ذیشان شاویز ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ گرمیوں کے موسم میں سمندر کے گرم پانی میں جب 50 میٹر گہرائی میں سمندر کا ٹمپریچر 26 سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ ہو تو گرم ہوائیں اوپر کو اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے نیچے کم دباؤ کا دائرہ بننے لگتا ہے۔ سطح سمندر پر ہوا کا دباؤ جب بہت کم ہو جائے تو یہ پہلے ڈپریشن اور پھر سائیکلون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سائیکلون کی سپیڈ 70 سے 120 مائلز پر آور تک ہو سکتی ہے۔ طوفان کا ڈایامیٹر 100 کلومیٹر سے 2000 کلومیٹر تک ہوتا ہے اور سائیکلون 10 کلومیٹر تک بلند ہو سکتے ہیں۔ سائیکلون صرف ایک ویک میں سمندر میں ہزاروں کلومیٹر تک سفر کر سکتے ہیں اور جب یہ کسی ساحل سے ٹکراتا ہے تو اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مختصر سی ڈیفینیشن تھی سائیکلونز کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو سائیکلون بیپرجائے ہے اس کو بیپرجائے کا نام کیوں دیا گیا ہے۔ بیپرجائے کا جو ورڈ ہے یہ بنگلہ دیش نے کوائن کیا ہے۔ اس کا مطلب ڈیزاسٹر یا تباہی کے ہیں۔ سائیکلونز کے نام WMO کے ممبر کنٹریز کی طرف سے سجیسٹ کیے جاتے ہیں اور پھر WMO اس کو فائنل کرتا ہے۔ WMO کیا ہے؟ ورلڈ میٹیورولوجیکل آرگنائزیشن۔ یہ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ایک آرگنائزیشن ہے جو ویدر، کلائمیٹ اور واٹر کے ریلیٹڈ کام کرتی ہے۔ WMO 1950 میں قیام پذیر ہوئی اور اس میں آلموسٹ 193 کنٹریز اس کے ممبر ہیں۔ اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے یہ گلوبل آبزرویشن اور انفارمیشن ایکسچینج فار ویدر کو پروموٹ کرتا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو سائیکلون بیپرجائے ہے اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے۔ یہ سائیکلون انتہائی زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے اور تقریباً 150 کلومیٹر 150 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل رہا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق سائیکلون بیپرجائے کی 14 جون صبح تک شمال کی طرف سپیڈ برقرار رکھنے کی توقع ہے، اس کے بعد یہ مشرق کی طرف مڑ جائے گا۔ یہ جنوب مشرقی سندھ کی ساحل کی پٹی اور انڈیا کے گجرات کے درمیان لینڈ فال کرے گا۔ ایکسپیکٹڈ متاثرہ علاقوں میں ٹھٹا، بدین، تھرپارکر، سجاول، کراچی، حیدرآباد اور عمرکوٹ شامل ہو سکتے ہیں۔ NDMA یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق سائیکلون بیپرجائے کا پاکستان کو ڈائریکٹ ہٹ کرنے کا امکان بہت زیادہ کم ہے، مگر انڈائریکٹ یہ متاثر کر سکتا ہے ہیوی بارش کی صورت میں، طوفان آندھی کی صورت میں، مگر انڈیا کی سٹیٹ گجرات میں یہ انتہائی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور یہ کافی زیادہ تباہی بھی مچا سکتا ہے۔ IMD یعنی انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق گجرات سٹیٹ کے سوراشٹرا اور کچھ علاقوں کو یہ متاثر کر سکتا ہے، بلکہ بہت زیادہ تباہی مچانے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ انڈین گورنمنٹ اس سائیکلون کے ایفیکٹس کو اوورکم کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ طوفان کے ایکسپیکٹڈ متاثر ہونے والے علاقوں کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ گورنمنٹ سے کوآپریٹ کریں اور احتیاط کریں، بچوں کا خصوصی خیال رکھیں اور ساحل سمندر کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ میری دعا ہے کہ جن علاقوں میں بھی اس طوفان کا خدشہ ہے، انڈیا، پاکستان اور جہاں کہیں بھی، اللہ پاک انہیں محفوظ رکھے اور اس مصیبت سے بچائے۔